ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہندوستان اور طالبان کے تعلقات میں لگاتار تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 25 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب بھارت کے وزیر خارجہ نے طالبان کے وزیر خارجہ سے براہ راست بات چیت کی ہے اور انڈیا کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس کی جانکاری بھی دی ہے۔ کیا کچھ انہوں نے ایکس پر لکھا ہے، آگے تفصیل سے بتائیں گے اور یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ افغانستان کے فورن منسٹر امیر متقی خان نے اس حوالے سے کچھ تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جس طرح ان دنوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، سیز فائر کا دور جاری ہے، ایسے میں انڈیا اور افغانستان کے تعلقات اگر اچھے ہو رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکا ہے، پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سرحد جن دو ملکوں سے زیادہ ملتی ہے یا جن دو ملکوں کے بیچ میں پاکستان گھرا ہوا ہے، اس میں ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف افغانستان ہے۔ پاکستان کی جو سرحد ہے سب سے زیادہ انڈیا سے ملتی ہے اور اس کے بعد افغانستان سے ملتی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ افغانستان کی سرکار سے اس کے اچھے تعلقات رہے۔ طالبان سے پہلے افغانستان میں جو سرکار تھی، پاکستان کے اس سے اچھے تعلقات نہیں تھے، بلکہ انڈیا کے اس سے اچھے تعلقات ہو گئے تھے۔ انڈیا نے افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کیا تھا، $3 ارب کا افغانستان میں انڈیا کا انویسٹمنٹ ہے، اور جب طالبان کی اقتدار میں واپسی ہوئی تو پاکستان کو لگا کہ انڈیا کا اثر و رسوخ افغانستان سے ختم ہو گیا ہے، طالبان کی حکومت انڈیا سے کسی بھی طرح کا رشتہ قائم نہیں رکھے گی اور پاکستان سے ہی اس کے رشتے اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن پچھلے 4 سالوں میں پاکستان کو زبردست دھچکا لگا، زبردست نقصان ہوا اور طالبان کے رشتے دھیرے دھیرے انڈیا سے اچھے ہونے لگے۔ ابھی تک انڈیا نے طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کی اگست 2021 میں اقتدار میں افغانستان میں واپسی ہوئی اور سب سے پہلے چین نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ چین اور افغانستان کے درمیان سفارتی رشتے بھی بحال ہو چکے ہیں۔ روس اور افغانستان کے تعلقات بھی اچھے ہو چکے ہیں۔ روس نے طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے باہر نکال دیا ہے۔ انڈیا اور افغانستان کے رشتے بھی اچھے ہونے لگے ہیں۔ انڈیا نے طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں کبھی نہیں رکھا، لیکن براہ راست طالبان کی حکومت کو بھی انڈیا نے تسلیم نہیں کیا، لیکن بیک ڈور سے یا کہہ لیجیے بیک چینل سے طالبان کے رہنماؤں کے ساتھ لگاتار انڈیا کی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ پچھلے سال کے بجٹ میں انڈیا نے طالبان کی سرکار کو $200 ملین سے زیادہ کی مدد بھی فراہم کی تھی۔ اسی سال جنوری میں انڈیا کے فورن سیکریٹری وکرم مسری کی افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی خان سے ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، اور اب براہ راست بات چیت ہوئی ہے ایس جے شنکر کی وہاں کے فورن منسٹر امیر متقی خان سے۔ ایس جے شنکر نے ٹویٹر پر اس ملاقات کے حوالے سے جانکاری دی اور لکھا، گڈ کنورسیشن ود ایکٹنگ فورن منسٹر مولوی امیر متقی خان دس ایوننگ ڈیپلی اپریشیٹس دس کنڈمنیشن آف دی پہلگام ٹیرر اٹیک۔ دراصل 22 اپریل کو جب پہلگام ٹیرر اٹیک ہوا تو دنیا کے کئی ملکوں نے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی، اس کو کنڈم کیا، اور جن ملکوں نے کنڈم کیا اس میں افغانستان کی موجودہ طالبان سرکار کا بھی نام شامل ہے۔ انڈیا کی طرف سے ابھی تک کیا رسپانس گیا تھا نہیں گیا تھا، میڈیا میں اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن کل فورن منسٹر نے ڈائریکٹ ان کے منسٹر سے بات چیت کر کے کہا کہ پہلگام ٹیرر اٹیک پر افغانستان کا جو موقف تھا، افغانستان کا جو سٹینڈ تھا، اس کے لیے ہم نے بات چیت کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی فورن منسٹر نے تذکرہ کیا کہ پاکستان کے ذریعے جو جھوٹی اور فیک خبریں چلائی جا رہی تھی کہ افغانستان پر انڈیا نے میزائل گرایا ہے، تو افغانستان کی طالبان حکومت نے اس رپورٹ کو خارج کر دیا ہے اور انڈیا کے موقف اور سٹینڈ کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایس جے شنکر نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ انڈیا اور افغانستان کے جو پرانے رشتے ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی خواہش کا دونوں ملکوں نے اظہار کیا ہے۔ دراصل افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی آرمی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں ایک میزائل گرا ہے اور وہ میزائل افغانستان پر انڈیا نے بھیجا ہے۔ پاکستان کی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد انڈیا نے واضح کر دیا تھا کہ انڈیا نے کوئی بھی میزائل اٹیک افغانستان پر نہیں کیا ہے، اور
یہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان رشتہ خراب کرنے کے لیے پاکستان کا جھوٹا اور نگیٹو پروپیگنڈا ہے، اور اب براہ راست افغانستان کی حکومت نے انڈیا کے فورن منسٹر کے ساتھ بات چیت میں اس کو کنفرم کر دیا کہ پاکستان کا جو اس پر دعویٰ تھا، پاکستان کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور سچائی یہی ہے کہ انڈیا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان نے انڈیا اور افغانستان کو آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ادھر افغانستان کے فورن منسٹر امیر متقی احمد خان نے بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان، پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ انڈیا اور افغانستان کے جو پرانے رشتے ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی خواہش کا دونوں ملکوں نے اظہار کیا ہے۔ دراصل افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی آرمی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں ایک میزائل گرا ہے، اور وہ میزائل افغانستان پر انڈیا نے بھیجا ہے۔ پاکستان کی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد انڈیا نے واضح کر دیا تھا کہ انڈیا نے کوئی بھی میزائل اٹیک افغانستان پر نہیں کیا ہے، اور یہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان رشتہ خراب کرنے کے لیے پاکستان کا جھوٹا اور نگیٹو پروپیگنڈا ہے، اور اب براہ راست افغانستان کی حکومت نے انڈیا کے فورن منسٹر کے ساتھ بات چیت میں اس کو کنفرم کر دیا کہ پاکستان کا جو اس پر دعویٰ تھا، پاکستان کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور سچائی یہی ہے کہ انڈیا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان نے انڈیا اور افغانستان کو آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کی کوشش کی تھی۔ نیپال کی راجدھانی کاٹمنڈو سے انڈیا ایئر لائنز کی فلائٹ CI-814 کو ہائی جیک کر لیا تھا، اور اس فلائٹ کو ہائی جیک کر کے قندھار لے جایا گیا تھا، جس میں 160 سے زیادہ انڈین شہری سوار تھے۔ ان سب کی رہائی کے لیے دونوں طرف کے وزیر خارجہ کے درمیان ڈائریکٹ اور براہ راست بات چیت ہوئی۔ انڈیا کے فورن منسٹر کو قندھار جانا پڑا، بدلے میں 3 دہشت گردوں کو انڈیا کو رہا کرنا پڑا، اور تمام شہریوں کی واپسی انڈیا میں ہوئی۔ اجیت ڈووال نے بھی اس وقت اہم کردار ادا کیا تھا بات چیت میں، ڈائیلاگ میں، جو اس وقت انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو دونوں طرف کے فورن منسٹر کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت ہوئی، اس کے بعد سے ابھی تک براہ راست طالبان کے لیڈرز کے ساتھ انڈیا کے فورن منسٹر کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی بات چیت ہے، اور اس لیے اس کو بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو افغانستان کی حکومت نہیں تھی، یعنی 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان کی ملا عمر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور جو نئی سرکار بنی حامد کرزئی کی، اشرف غنی کی اور دوسرے لوگوں کی افغانستان میں، تو اس سرکار میں انڈیا نے افغانستان میں اپنا انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھا دیا، کئی سارے پروجیکٹ پر عمل کیا۔ $3 بلین کا انویسٹمنٹ افغانستان میں انڈیا نے کیا تھا، اور اس کے ذریعے جو کام انڈیا نے افغانستان میں کیا، اس میں ایک سلما ڈیم ہے جو $275 ملین کی لاگت سے بنا، اور بجلی کی پیداوار کا کام اس ڈیم کے ذریعے افغانستان میں ہوتا ہے۔ انڈیا نے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ انڈیا نے افغانستان میں دوسرا کام 218 کلومیٹر لمبی سڑک بنانے کا کیا، جس کو زرنج دہلام ہائی وے کہا جاتا ہے۔ $150 ملین سے زیادہ کا خرچ اس پر آیا، اور یہ افغانستان کو چابہار پورٹ تک کنیکٹ کرتا ہے۔ تیسرا کام انڈیا نے افغانستان میں افغانستان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانے کا کام کیا، جس پر $90 ملین کا خرچ آیا۔ اس کے بعد شہتوت ڈیم کے منصوبہ کو بھی انڈیا نے آگے بڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد یہ نہیں ہو سکا۔ چابہار پورٹ میں بھی انڈیا کا $100 ملین سے زیادہ کا انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انڈیا کے کئی سارے پروجیکٹ ہیں وہاں، جیسے ہسپتال کی تعمیر کا، کچھ سڑکوں کی تعمیر کا، اسکول کی تعمیر کا، تو سارے پروجیکٹ ہیں۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت تجارت کی شرح ہے $1.3 بلین کی، جس میں انڈیا جو سامان افغانستان کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کی جو لاگت ہے وہ $900 ملین کی ہے، اور افغانستان کا جو پروڈکٹ انڈیا میں امپورٹ ہوتا ہے، اس کی جو لاگت ہے، اس کی جو شرح ہے $500 ملین کی ہے۔ تو دونوں ملکوں کے درمیان پرانے تعلقات رہے ہیں۔ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی، تو افغانستان ان ملکوں میں سر فہرست ہے جس نے انڈیا کو تسلیم کیا، اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان پہلا ملک ہے دنیا کا جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور افغانستان نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے خلاف ووٹ کیا تھا۔ اور افغانستان کے پاکستان کے خلاف ووٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سرحدوں کی تقسیم ہوئی تھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تو سرحد کی اس تقسیم کو افغانستان نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جو ڈیوینڈر لائن ہے
اس کو پاکستان نے اپنی سرحد تسلیم کیا۔ پشتون آبادی کا جو ایریا ہے آدھا افغانستان کے پاس ہے، کچھ پاکستان کے پاس ہے۔ افغانستان کہتا ہے کہ وہ جو ڈیورینڈ لائن ہے اس کو ہم سرحد تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور پشتون آبادی کا جو پورا ایریا ہے وہ افغانستان کا ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان اس کو نہیں مانتا، اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے، لڑائی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً 3 ملین افغانی ریفیوجی کے طور پر، مہاجرین کے طور پر رہتے ہیں، اور پاکستان کا دباؤ یہ ہے کہ افغانستان ان تمام کو اپنے ہاں واپس لے۔ پاکستان نے پچھلے سال 5 لاکھ ریفیوجیوں کو واپس افغانستان بھیج دیا تھا، جن پر الزام لگ رہا تھا اسمگلنگ کا، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کا۔ ایک تیسری بڑی وجہ جو دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف کی ہے وہ یہ کہ تحریک طالبان پاکستان لگاتار پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور صرف سال 2024 میں 900 سے زیادہ حملے تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے کیے گئے، جس کو TTP کہا جاتا ہے، اور اس میں 1100 سے زیادہ موت ہوئی پاکستان میں۔ پاکستان کی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، الزام یہ ہے کہ TTP کو پورا سپورٹ طالبان کے ذریعے ملتا ہے، افغانستان کی طالبان سرکار ان کو ہر طرح کی مدد دیتی ہے، اور طالبان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، تحریک طالبان پاکستان سے ہمارا کچھ بھی رشتہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ پچھلے دنوں میں اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے مفتی تقی عثمانی کو افغانستان بھیجا تھا طالبان کے رہنماؤں سے بات چیت کرنے کے لیے، دوسرے اہم علماء کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس مسئلے کا کچھ بھی رزلٹ سامنے نہیں آیا، اور طالبان نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کچھ بھی مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اگر افغانستان کا رشتہ انڈیا کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، پچھلے دنوں میں بھی جو افغانستان کی پچھلی حکومت تھی اس کی ایمبیسی کو انڈیا نے بند کر دیا تھا، اس کے تمام عملہ کو ملک چھوڑنے کا آدیش جاری کر دیا تھا، تو یہ بھی طالبان کے فیور میں گیا تھا۔ اور ان دنوں ایسے بھی طالبان کے جو رشتے ہیں وہ چین کے ساتھ اچھے ہیں، روس کے ساتھ اچھے ہیں۔ پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد طالبان اپنی فورن پالیسی پاکستان کے مطابق طے کرے گی، طالبان کی موجودہ سرکار وہی کام کرے گی جو پاکستان چاہے گا، یعنی پاکستان کا مکمل طور پر ایک طرح سے طالبان پر کنٹرول رہے گا۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کی موجودہ سرکار نے پاکستان کے کسی بھی دباؤ کو تسلیم نہیں کیا، اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائی، اور ان ملکوں کے ساتھ اپنے رشتے کو اچھا کیا جس سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ چین کے ساتھ سب سے زیادہ انہوں نے رشتہ بنایا، اور چین لگاتار انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں، روس سے اچھے رشتے بنائے، اور اب انڈیا سے بھی انہوں نے اچھے رشتے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اور اگر انڈیا دوبارہ انویسٹمنٹ کو، اپنے پروجیکٹ کو افغانستان میں بحال کر دیتا ہے تو یقینی طور پر افغانستان کے صف میں فائدہ ہوگا، اور پاکستان کی جو مشکلیں بڑھ جائے گی۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں 2600 کلومیٹر کی لمبی سرحد ہے، اور ان سرحدوں پر اب بار بھی پاکستان لگا رہا ہے، افغانستان اس کے خلاف ہے۔ ایسے میں ڈائریکٹ فورن منسٹر کی جو بات چیت ہوئی ہے افغانستان کے فورن منسٹر کے ساتھ بہت اہم ہے، اور یہ طالبان کی بھی ایک اہم کامیابی ہے کہ جن ملکوں کی طرف سے مخالفت کی جا رہی تھی یا جہاں سے سپورٹ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے بھی اب افغانستان کی اور طالبان کی اہمیت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ انڈیا اور افغانستان کے رشتے کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔